بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ اور عدالتی مفرور مجرم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے آج لاہور میں اپنے چچا شہباز شریف سے ایک ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں ایک حیران کن اور سنسنی خیز انکشاف کیا، جس حیران کن اور سنسنی خیز انکشاف نے نواز لیگ کے بچے کھچے ووٹرز اور بچے کھچے کارکنان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی ہے۔ یہ بیان جو مریم نواز نے دیا، اس کے نتائج ہم نے کچھ یوں نکالے ہیں، اور یہ نتائج کیوں نکالے ان کے اس بیان کی روشنی میں اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلے رکھتے ہیں جناب مریم نواز کے اس بیان کے نتائج۔ تو جناب اس بیان کا پہلا نتیجہ یہ ہے مریم نواز کے کہ زبیر عمر نے جو بھی کیا اس نے درست کیا۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ زبیر عمر کی قابل اعتراض ویڈیو 100% اصلی ہے، اور تیسرا نتیجہ مریم نواز کے اس بیان کا یہ ہے کہ زبیر عمر کی قابل اعتراض ویڈیو وہ دیکھ چکی ہیں، اور چوتھا نتیجہ اس مریم نواز کے بیان کا یہ ہے کہ ان کے پاس اور لوگوں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ذاتی ویڈیوز نہیں ہیں لیکن نواز لیگ کے خلاف سازشی ویڈیوز ہیں۔ تو یہ تعریف اب وہی کر سکتی ہیں کہ سازشی ویڈیوز سے ان کی کیا مراد ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پہلے ان کے اس بیان کی طرف کہ ایگزیکٹلی ان کا بیان کیا تھا، اور اس کے بعد ان سوالات کی طرف جو کہ ان نتائج کی روشنی میں سامنے آتے ہیں۔ مریم نواز نے آج جب شہباز شریف اپنے چچا سے ملاقات کی، تو اس ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا کے لوگوں سے، وہاں پر مسلم لیگ نواز کے بیٹ رپورٹر سے ایک غیر رسمی گفتگو کی، جو کہ مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بنی ٹکرز کی صورت میں۔ ان میں سے کچھ ٹکرز ہم نے آپ کے لیے نکالے۔ وہ کچھ جو ٹکر جو ہمارے سامنے آئے مریم نواز کی جانب سے جو کہا گیا، وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ ان کا کریکس جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے نکالا ہے۔ پہلی دو لائنیں یہ ہے جناب کہ اس حکومت میں میاں صاحب کو واپس لے کر آنا بے وقوفی ہوگی، میرے پاس کسی کی پرسنل ویڈیوز نہیں ہیں۔ دوسرا جناب جو ان کا کریکس ان کے بیان کا وہ یہ ہے کہ محمد زبیر اب بھی میرے ترجمان ہیں، زبیر عمر کی ذاتی زندگی سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اب جناب یہاں پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ زبیر عمر کی ذاتی زندگی سے مریم نواز کو کوئی مسئلہ نہیں، زبیر عمر اب بھی میرے ترجمان ہیں، یعنی وہ میری ہی ترجمانی کرتے ہیں، اور میرے پاس کسی کی ذاتی ویڈیوز نہیں ہیں، میرے پاس نون لیگ کے خلاف کچھ لوگوں کی سازشی ویڈیوز ہیں، اور نواز شریف کو اس حکومت میں واپس بلانا بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ تو جناب سوال جو سب سے پہلا بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے، اور یہ نتیجہ ہم نے کیوں نکالا کہ ڈیفینیٹلی جب مریم نواز نے یہ کہہ دیا کہ ان کو زبیر عمر کی ذاتی زندگی سے کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ ویڈیوز دیکھ لی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو اس ویڈیوز کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اور یہ ویڈیوز اصلی ہیں، کیونکہ مریم نواز ان ویڈیوز کی تردید نہیں کر رہی، نہ ہی ان ویڈیوز کو وہ جعلی قرار دے رہی ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ زبیر عمر کی اپنی ایک ذاتی زندگی ہے، اور ان کی ذاتی زندگی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اب بھی میری ترجمانی کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ زبیر صاحب جو کچھ بھی کرتے اور کہتے ہیں وہ مریم نواز کی ترجمانی کرتے ہیں، تو زبیر عمر صاحب نے جو کچھ کیا، کیا وہ مریم نواز کی ترجمانی ہے؟ یہ مریم نواز نے آج اپنے اس بیان میں کہا۔ آپ اپنی مرضی کا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ ایک جناب جو صحافی ہے، ایک جو اینالسٹ ہے، اس کا کام یہی ہے کہ جو بھی سیاستدان بیان دے، اس کے بیان کے اندر چھپی ہوئی چیز کیا ہے اس کو حالات کے ساتھ کو ریلیٹ کیا جائے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا جائے۔ دوسرا جناب سوال اور نتیجہ یہ بنتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ یہ زبیر عمر کی ذاتی زندگی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبیر عمر صاحب پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے مختلف خواتین کو دھونس کے ذریعے، زبردستی کے ذریعے، نوکری کا لالچ دے کر، اور بعض لوگوں کے خیال میں کسی ہوٹل کے کمرے میں، اور بعض لوگوں کے خیال میں اس مقصد کے لیے گورنر ہاؤس کو استعمال کیا۔ تو اب جب کہ اس حوالے سے تحقیقات ہی نہیں ہوئی، نہ ہی ابھی تک کو فرانزک مسلم لیگ نواز کی جانب سے کرائی گئی، نہ ہی ابھی تک کو مسلم لیگ نواز کی جانب سے باقاعدہ اس کی کوئی تردید ہوئی، نہ ہی کوئی تصدیق ہوئی، تو مریم نواز اس نتیجے پر کیسے پہنچ گئی کہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کے اندر تو بالکل یہ بات طے شدہ ہے کہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے اندر اس طرح سے نہیں جھانکا جاتا، تو پھر بل کلنٹن کے اوپر جو مونیکا لیونسکی اسکینڈل تھا وہ کیا تھا؟
کیا امریکہ کے اندر دوستیاں رکھنا یا گرل فرینڈ رکھنا بری بات ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو مونیکا لیونسکی بھی کلنٹن کی گرل فرینڈ تھی، لیکن کلنٹن ان کی وجہ سے ہاٹ واٹرز میں کیوں آئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ذاتی عہدے کا استعمال کیا، کیونکہ انہوں نے عوام سے یہ ساری چیزیں جو ہے چھپائیں۔ تو کیا زبیر عمر جو کہ گورنر سندھ رہ چکے ہیں، انہوں نے کیا اس معاملے کے لیے ذاتی چیزوں کا استعمال، ذاتی عہدے کا استعمال نہیں کیا؟ عوام سے یہ ساری چیزیں انہوں نے کیا چھپا کر نہیں رکھی؟ اور اگر یہ چھپا کر رکھنے کے لائق نہیں تھی تو پھر جب وہ باہر آئیں تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ شور کس بات کا کیا جا رہا ہے؟ اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہے وہ کچھ اور ثابت کرنے کے لیے ہے یا مسلم لیگ نواز کے اوپر کو پریشر بنانے کے لیے ہے؟ لیکن 90% لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ نواز لیگ کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے لوگ مریم نواز کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ مریم نواز اگلے ہی لمحے خود ہی یہ تسلیم بھی کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، اور وہ ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ذاتی ویڈیوز نہیں ہیں۔ اب ان کے خیال میں ذاتی ویڈیوز کون سی ہوتی ہیں اور سازشی ویڈیوز کون سی ہوتی ہیں؟ کیونکہ جب انہوں نے احتساب عدالت کے جج کی وہ ویڈیو دکھائی تھی کہ جس میں وہ نواز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے۔ اچھی طرح سے ہمیں یاد ہے، ٹی وی چینل نے رپورٹ کیا تھا اور اس حوالے سے کئی ویڈیوز سامنے بھی آئی تھیں، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو عدالت کے جج ہیں ان کو ان کی کچھ ویڈیوز دکھا کر بلیک میل بھی کیا گیا، اور اس حوالے سے ان کے ملتان کے اندر جب ان کی پوسٹنگ تھی اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس حوالے سے ناصر بٹ کا بھی نام آیا، اس حوالے سے جو ہے وہ ایک صاحب جو نواز شریف کے قریب تھے، اگر میں بھول نہیں رہا شاید ان کا نام کو ناصر جنجوعہ تھا یا ناصر، اس طرح کے ایک صاحب کا نام بھی آیا، اور اس وقت تمام لوگوں نے ان کی ذاتی ویڈیوز کے حوالے سے ہی بات کی۔ اب سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر مریم نواز کو کسی کی ذاتی ویڈیوز کے اوپر اعتراض نہیں ہے تو پھر جج احتساب عدالت کے جج کی ویڈیو اور نیب کے چیئرمین کی ویڈیو پر ان کی پارٹی کی جانب سے کیا اعتراض کیا گیا؟ اگر کسی کی ذاتی زندگی سے مریم نواز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ان کے والد محترم نے ان کی جو ہے وہ ایڈٹ شدہ جعلی جو تصویریں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھینکی تھی، کہ آج تک انہوں نے اپنی اس بات کے اوپر معافی مانگی؟ یا آج تک مریم نواز نے کم از کم اپنے والد سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ ماضی میں کیا کچھ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں؟ اور اگر کسی کی ذاتی زندگی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو جب ریحام خان نے عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جھوٹ بکے بہتان تراشے تو اس وقت مسلم لیگ نواز کا سوشل میڈیا سیل اور مریم نواز اور ملازم صافی کیا کچھ بیان دیتے رہے؟ کیا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ کیا ان پر مریم نواز معافی مانگے گی؟ اور اگر کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی تو ایسی ہی اگر کوئی واقعہ تحریک انصاف کے کسی رہنما کے ساتھ ہوتا تو کیا اب تک مسلم لیگ نواز کا سوشل میڈیا سیل جیسا کہ ماضی میں کرتا رہا اور مریم نواز خود اور مسلم لیگ نواز کے رہنما اس وقت بالکل اس طرح بیان بازی نہ کرتے، خاموش رہتے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف، جن کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ ابھی تک نہ ہی ان کے کسی رہنما نے کوئی ایسا ٹویٹ کیا، نہ ہی انہوں نے اخبار یا ٹی وی چینل کے اندر یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسا بیان دیا جس میں انہوں نے زبیر عمر کی اس ویڈیوز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہو۔ تو یہاں سے بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مریم نواز اخلاقی لحاظ سے کس جگہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کے اس بیان کے بعد مسلم لیگ نواز بھی پریشان ہے، کیونکہ اخلاقیات بہرحال کوئی چیز ہوتی ہے۔ مریم نواز نے یہ بیان دے کر کے یہ زبیر عمر کی ذاتی زندگی ہے، 3 چیزیں مکمل طور پر پروف کر دی ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں ان ویڈیوز کا اندازہ ہے، وہ یہ ویڈیوز دیکھ چکی ہیں، وہ ان ویڈیوز کو اصلی مانتی ہیں، وہ یہ بھی مانتی ہیں کہ ان کے پاس کئی ویڈیوز موجود ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جس کے بعد، یہی وہ انکشاف ہے جس کے بعد جو ہے وہ نواز لیگ کی صفوں کے اندر اس وقت سنسنی ہے، اور لوگ بجا طور پر یہ دعویٰ کرتے ہوئے درست نظر آتے ہیں کہ نواز لیگ کے اندر شاید ہی اب کوئی ایسا شخص ہوگا جو مریم نواز کے اس طرح کے بیانیے سے اختلاف کرے، اگر اس کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ مریم نواز کے پاس موجود ہو۔ ہاں، وہ لوگ جن کی ویڈیوز موجود نہیں ہیں وہ شاید مریم نواز کے بیانیے سے جو ہے وہ اختلاف کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اب ویڈیو کے آخر میں ان نوروں اور جموروں کے لیے پیغام ہے جن کو تھم نیل میں نکالے گئے نتائج پر اعتراض ہوگا۔ آپ اپنا نتیجہ خود نکالیں، نتائج نکالنے میں حق بجانب ہیں۔ میں نے اپنی ریزننگ آپ کو بتا دی کہ اس تھم نیل کا یا اس نتیجے کا مطلب کیا ہے کہ مریم نواز نے سچ مان لیا ان ویڈیو کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ مریم نواز نے تصدیق کر دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ویڈیوز کیوں اصلی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب مریم نواز جاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بتاتا ہوں کہ جب مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ ان کے ترجمان ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مریم نواز کو ان ویڈیوز سے کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے ان ویڈیوز کی تردید نہیں کی، وہ ان تمام چیزوں کو زبیر عمر کی ذاتی زندگی مانتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویڈیوز 100% درست ہیں اور مریم نواز نے ان کی تصدیق کر دی ہے۔ کمنٹ باکس کے اندر اپنا جو ہے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔